اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 11واں رکوع، ساتواں پارہ جو ہے اس کا 17واں رکوع، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 92۔ اس سے قبل جو آیات کل ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اور بنیاد یہ بنائی کہ بشر نبی جو ہوتا ہے، بشر انسان جو ہے اس پہ وحی نہیں آتی، وہ نبی رسول نہیں ہوتا، جس کا پھر ان کو جواب دیا گیا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ یہودی جو اس مسئلے میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تم بھی بذات خود موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ مانتے ہو، تو پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب آئی ہے وہ بھیجی کس نے؟ پھر تم اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہو اور اپنی حمایت میں پیش بھی کرتے ہو، اگرچہ ساتھ ساتھ یہ ظلم بھی کرتے ہو کہ جو چیزیں تمہارے جو ہے وہ مزاج کے خلاف وہ چھپا لیتے ہو۔ تو اگر کسی نبی پر جو ہے اللہ کا پیغام آتا، کسی انسان پہ اللہ کا پیغام آتا نہیں تھا تو یہ کتابیں اتنی سنبھال کے کیوں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو صداقت کی دلیل کیوں بنایا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آخر وہ بھی تو اولاد آدم سے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو اس کو رسول اللہ پھر کیوں مانتے ہو؟ جب یہ دونوں کام تم کرتے ہو، جو کتاب ان پہ نازل ہوئی سچی کتاب مانتے ہو، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ کی نسل سے جو سچا رسول مانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہارا یہ اعتراض جو ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو یہ رسول اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو پھر تمہارا یہ تو پھر سیدھا سیدھا جو ہے وہ ظلم ہے نا کہ تم صرف اپنی انانیت کی بنا پر جو ہے انکاری ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے ان لوگوں کو یہ حقیقت نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب بطور دلیل پیش کی۔ پھر یہ دلیل پیش کر کے اب قرآن کی صداقت بیان کی، فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، انزلناہ مبارک، ہم نے اتارا ہے اس کو برکت والی۔ یہ کتاب برکت والی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انسان کو ملنے والا فائدہ، نفع، کہ وہ جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، کیونکہ قرآن ہر دو اعتبار سے شفا ہے۔ جیسے علامہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہہ دیجئے تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وہ جو ہے اور سینوں، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اللہ نزل قرآن ما ہوا شفاء و رحمت، یعنی وہ سینے میں کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، کینہ، یہ قرآن سب کے لیے کیا ہے؟ شفا۔ یہ روحانی بیماری بھی ختم کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب بنا کر کے نازل کی ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو فرمایا مصدق الذی، یہ کتاب، اب دیکھو نا صداقت کو تم نے پہچاننا ہے تو پھر اس کا ایک انداز وہ بھی ہے کہ تم اس کے مضامین کو دیکھو، اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ مایا مصدق الذی، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس بات کی بین یدی، جو ان کے پاس ہے، بھائی اس کے اللہ کی توحید، نبیوں کی رسالت اور قیامت اور جو ہے آخر کے حالات، دنیا کی پیدائش، یہ جو دعوت تعلیم
اس کتاب کے ذریعے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اپنی کتابوں میں چیک کرو ہاں جو آسمانی کتابیں تورات ہے انجیل اس میں ہے کہ نہیں یہ تعلیم. تو مایا یہ تصدیق کرتی ہے مصدق الذی یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی بین یدیہ جو ان کے پاس ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا مایا اور یہ کتاب کیوں نازل کی اس کا مقصد کیا ہے. مایا لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں ام القری بستیوں کی بنیاد اصل ماں. کہتے ہیں جڑ کو اصل کو وسط کے لیے بھی بولتا چونکہ بالکل سینٹر. مکہ کا یہ جو ہے نام ہے مکہ المکرمہ کا ام القری بستیوں کی اصل یعنی جہاں سے پوری دنیا جو ہے وہ ہر طرف پھیلی وہ وسط سینٹر ہے. تو اس لیے مکہ جو ہے اس کو ام القری کہا جاتا ہے بستیوں کی بنیاد اصل تاکہ آپ مکے والوں کو بھی ڈرائیں ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہے ان کو بھی آپ یعنی اس کتاب کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے ان کی برائیوں کا آگاہ کر کے ان کا انجام بتانا ہے ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دے کے ان کو دین کی طرف لگانے تنذیرا تاکہ آپ ڈرائیں ام القری بستی والوں کو بھی ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان لوگوں کو بھی. والذین یؤمنون بالآخرہ میں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر. یہ ایمان بالآخرت دینی عقائد میں سے ایک بنیادی نقطہ ہے اور یوں اگر بھی کہیں کہ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے تو اس میں بھی کوئی غلو یا مبالغہ رائی نہیں. ایمان بالآخرت کیا ہے کہ ایک دن یہ دنیا مٹ جانی ہے اور پوری کائنات کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنا ہے. اور یہ دن جو ہے اسے یوم الدین بھی کہتے ہیں بدلے کا دن. ٹھیک ہے اسے جو ہے وہ قیامت کا دن کہتے ہیں جس دن سب نے زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے جو ہے پیشی ہونی ہے اور بندے نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ ہے بدلے کا دن قیامت کا دن جو ہے. اب جب انسان کو یہ فکر ہو کہ میں دنیا میں بے لگام نہیں ہوں یہ میرے گزرے دن شب و روز مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اور میں پابند ہوں اپنے رب کے حکم کا تو کیا خیال جب اس کے سامنے حقائق آئیں تو وہ جٹلائے گا اس کو. وہ 20 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو جٹلایا میں پہچانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ سچ ہے اگر میں جڑاؤں تو اللہ کو جواب کیا دوں گا. جب رب کے سامنے پیشی ہوگی اللہ پوچھے گا تو میرا عذر کیا ہوگا. یہ عقیدہ جو جواب دہی کا احساس ہے نا وہ اس کو وہ جھوٹ پہ اور غلطی کی طرف نہیں جانے دے. اسی لیے فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کو مانتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کا پیش ہونا اور جواب دینا ہے. یہ جو جواب دہی کا احساس ہے نا یہ بندے کو غلط برائی کی طرف جانے نہیں دے گا یہ کفر پہ نہیں جانے دے گا. یہ ان کو جو ہے اس حق کا اللہ کے نبی کے رب پہ آئے کی طرف سے آئی شریعت جو ہے نا اس کا انکار نہیں کرنے دے گا. یؤمنون بہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک بات سمجھنے والی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اتنا نہیں کہا کہ نماز پڑھو. ہمارے عام طور پر جب نماز کی فضیلت کا مسئلہ آتا ہے نا شاید آپ نے بھی کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ جی 700 مرتبہ قرآن کی نماز کا ذکر ہے لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کس طرح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر مختلف انداز سے رکھا ہے یعنی ایک نماز کے لیے اللہ نے کئی اعتبار سے نماز کی ادائیگی مانگی ہے. مثلا ایک اللہ نے کہا حکم دیا اقیم الصلاۃ بھئی نماز پڑھنی ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز پڑھو رب کے باغی نہ بنو. گویا کہ بے نماز رب کا باغی یا مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کیوں وہ پھر نفس کی مانتا ہے نا رب کی نہیں مانتا. مؤذن سے کلمہ یاد رہا کہتا ہے نماز کے لیے آ جا وہ آنے کو تیار نہیں ہے پھر وہ اپنے نفس کا پجاری ہے حقیقت میں. نماز پڑھنے کے ساتھ یہ بھی کہ خالی یہ نہیں جو دل کی تھا جو مرضی پڑھ لو میں نہیں. ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو ٹائم مقرر ہے نا نماز وقت مقررہ پڑھنی فرض، اس ٹائم کے اتنے پڑھنی ہے۔ پھر تیسرا حکم ہے، وہ حکم یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت پڑھنی ہے۔ پھر چوتھا حکم یہ ہے حافظوا علی الصلوات، یہ نہیں چلو پڑھنی تے نماز ٹائم تے آ پڑھنی تے جو ہے وہ باجماعت ہے، چل جدو ٹائم لگا پڑھ لی کدی نہ پڑھی نہیں، باجماعت پڑھنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ چوتھا حکم مایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں پہ ہمیشگی کرو، مستقل پڑھنی ہے۔ یہ بھی مطالبہ میں نماز مستقل پڑھنی ہے، بالخصوص نماز اثر مایا مستقل پھر یہ ادا کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جب ایمان والوں کی شان صفت بیان کی نا نماز والے، تو جہاں ان کی خشوع و خضوع والذین علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مستقل نمازی ہیں، یہ نہیں دل کی طرح پڑھ لی نہیں دل کی طرح نہ پڑھی مایا نہیں، وہ مستقل نمازی ہیں۔ کیوں کہ ترک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا کفر ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اندر نا چل قضا کر کے پڑھ لیں گے، یہ لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا کام پہ آنا چل کوئی نہیں قضا کر کے پڑھ لیں۔ یاد رکھیے بغیر شرعی عذر کے، شرعی عذر وہ جس میں آپ کے لیے نماز کے لیے پہنچنا ممکن نہیں رہا یا نماز میسر نہیں، آپ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ آپ کے لیے نماز کپڑے گندے تھے ایسے اور کپڑے آپ کو میسر بھی نہیں، اور معاملہ بھی ایسا کہ آپ مسجد جانا ممکن نہیں، یا آپ پہ غسل ہے پانی نہیں میسر ہو رہا، یا آپ سفر کے اندر ہے جہاں آپ کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ وقت وہ کچھ میسر، کوئی ایسی صورت جہاں آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، یہ عذر شرعی رہ جائے، ٹائم گزر جائے، ٹائم کے بعد قضا پڑھ لیں گے آپ، یہ ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے سستی کر کے آپ کہ چل خیر ہوں قضا ہوگی میں بعد پڑھ لاں گا، یارہ بیلی بیٹھے سن مہمان بیٹھے میں اچھا نہیں سمجھیا، تو یاد رکھیں وہ آپ کی نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ آپ نے کفر کیا ہے، وہاں نماز چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں تھا، وہ آپ نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ جہاں عذر شرعی ہے وہاں آپ کی قضائی سے فریضہ ادا ہو جائے گا، جہاں عذر شرعی نہیں ہے پھر آپ نے جان بوجھ کے ظلم کیا، وہ جو کفر کیا اس پہ اللہ سے معافی ہے، توبہ کرنی پڑے گی آپ کو، اس کی قضائی بھی نہیں ہوتی ہے اصل میں، اپنے طور بندہ قضائی دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اصل شر اس پہ قضائی نہیں، وہ کفر ہے اور اس کفر کے اوپر توبہ ہوتی ہے، یہ بات بھی مضبوط ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے وہ وصف بیان کیا کہ جس طرح نماز پڑھنی ہے وقت پہ پڑھنی ہے باجماعت پڑھنی ہے، وہی ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ مستقل پڑھنی ہے، پکا نمازی بننا ہے۔ کمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون آدمی بڑا ظالم ہوگا، ممن اس آدمی سے، افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جس نے باندھ دیا اللہ پر جھوٹ، وہ تو بڑا ظالم کون؟ معلوم ہوا یہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم جو ہے سر فرشت وہ بندہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتا ہے جو رب نے کہی، اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دونوں جگہ معاملہ بڑا ذمہ داری کا ہے کہ بات وہ کہو جو اتھینٹک مستند ہے، جس کی آپ کا دلیل ہے کہ یہ اللہ نے کہی، قرآن میں ذکر ہے جی اس کا، پیارے پیغمبر نے بیان کی اللہ تعالیٰ کی یہ بات، وہ آپ بیان کریں۔ نہیں جی اللہ نے اینجا کیا دلیل وہ جی ادھر ہی چلتا ہے سارے کہندے نے اسی تو وڈے جی سنے بھائی، بڑے دلیل نہیں، قرآن دلیل ہے، نبی علیہ السلام دلیل ہے، اصحاب محمد دلیل ہے، وہاں سے بولو۔ ساڈے جنیاں کہانیاں کڑیاں ہوندیاں نا بزرگاں دے نام تے یا دیگر معاملات مذہبی عقیدت میں، اس میں بھی یہ ظلم عام چلتا ہے۔ مثال کے طور کنیا گرام سن لو، مثال بڑے بڑے ظلم والی معاملے، مثال طور پہ ربیع الاول ہے نا، اگلا مہینہ ربیع الثانی ہونا، تسی وہ دن ویکھیا جی ہن اے مہینہ نا نام دا بدلتا ہے، ربیع الاول دا نام رکھ لیا لوکاں نے ربیع النور، تے ربیع الثانی آئے گا تے او دا نام رکھا ربیع الغوث، کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی ولادت دا مہینہ ہے۔ اچھا ان ربیع الاول وڈی 11ویں اوتھے آگے ہوندی ہے۔
अच्छा हुण उत्थे की होएगा? हुण ऐसी देखिया जे रब ते झूठ किवें बनदे। ये जी बंदा एक फरिश्ता गया ते उन्हें पुछया भी हाँ बई तेरा रब कौन है? मुर्दे नूं पुछया ते उन्हें कहा मैं वड्डे पीर दा धोबी। एक होर तीन बारी उन्हें पूछा तेरा नबी कौन? उन्हें कहा वड्डे पीर दा धोबी। उन्हें कहा तेरा ये दसो भी तेरा दीन की? उन्हें तिन्ने कहा मैं वड्डे पीर दा धोबी। फरिश्ता परेशान हो गया तो रब को टुर गया कि या अल्लाह आ नवा ही जवाब सुन लिया। अज मैं तीन बारी उन्हें पूछा भी जे पूछा तेरा रब कौन? कहता मैं वड्डे पीर दा धोबी। जे पूछा भी तेरा नबी कौन? तो कहता वड्डे पीर दा धोबी। जे मैं पूछा भी तेरा दीन की तां भी कहता वड्डे पीर साहब दा धोबी। तो फरिश्ता परेशान हो गया तो फरिश्ता जब अल्लाह को गया तो जाके अल्लाह को कहन लगा या अल्लाह बड़ा अजीब जिहा जवाब सुन बैठा। तो अल्लाह ने कहा चल कोई नहीं माफ़ कर दे, ये मेरे बंदे नाल निस्बत आ। हुण पीर अब्दुल कादर जानी की फजीलत बयान करनी है तो झूठ किते बनता अल्लाह ते कि इत्थों फरिश्ता परेशान हो कबरों टुरिया तो असमाना ते गया तो रब नूं पुछ ये रिकार्ड किन्ने कीता ते किहदे कोल प्रूफ है किहदे कोल? सवाल है कोई बंदा सानू पुछ लैंदा भी ये तुसीं कित्थे लिखिया पढ़िया कुरान च हदीस च सहाबा च कित्थों आया? 5 सदियां बाद पीर साहब पैदा होए सी। कोई एडा वड्डी रब ते तोहमत ला छड्डी जे कि रब ने कहा यदि मेरे बंदे वाल निस्बत चल जा माफ किया। फिर इस तो भी वड्डा मामला जुल्म वाला होर वेखो। तुसीं सुनिया होएगा रब जाने ते हुसैन जाने या दूजे कहते रब जाने ते सरकार गौस पाक जाना। की होया? कहन लगे बीबी एक आ गई तो उन्हें क्या जी कहन लगी जी मैनू पुत्र चाहिए। तो जो क्या ना पुत्र चाहिए तो उन्होंने क्या वेख्या तो लोहे महफूज से लिखिया सी भी कोई कि खाते कोई पुत्र नहीं। वो भी परेशान हो गई। वो पीर का जलाने का पीर सानू कहती पुत्र चाहिए तो पीर साहब ने कहा या अल्लाह एक दे दे। अच्छा तो अल्लाह ने कहा अब्दुल कादर तेन नहीं पता कि मैं लोहे महफूज लिखा है खाते पुत्र है ही कोई नहीं। कहन लगे अल्लाह 2 दे दे। क्या अब्दुल कादर तेनू क्या ये खाते लिखिया ही कोई नहीं? कह लगा 3 दे दो। क्या अब्दुल कादर तेनू क्या ये खाते च कोई नहीं है? मैं 4 दे दो। फिर वो क्या अब्दुल कादर तेनू क्या नहीं है खाते च? क्या 5 दे दो। फिर क्या अब्दुल कादर नहीं है? क्या 6 दे दो। क्या अब्दुल कादर नहीं है खाते? क्या 7 दे दो। बिल आखिर माज अल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह रब हार गया। रब ने शीशत मनी क्या जा अब्दुल कादर फिर तू कहते फिर 7 ही दिते। अच्छा ये रब नाल गल्लां सुनदा कौन पिया सी? पीर साहब दियां। ये मुकालमा करवाया किन्ने? कुरान कहता वा मन अज़लमो उस आदमी तो बड़ा जालिम कौन है? मिमन उस आदमी से इफ्तरा जिसने बांधा है अल्लाह अल्लाह पर काज़िबन। हुण ये दसो ये रब ते तोहमत है कि नहीं? 5 सदियां बाद पीर साहब पैदा होए फिर जवान होए फिर सब एक करामत होए समझे फिर उम्मत ने गौस मनिया। ठीक है शरीयत 5 सदियां पहले की पूरी है। ये मुकालमा कौन सुनता जी? रब नाल गल्लां के टैलीफोन किन्ने लाया सी? केड़ा बंदा सी जिहड़ा रिकार्ड करने वाला सी? कित्थों आईयां सारे? ए कुरान पे है कि अल्लाह कहता ऐसा बंदा कायनात दा सब तो बड़ा जालिम है। अल्लाह तो की करता है? झूठ बनता है। हुण 2 गल्लां ने या तो मजहबी अकीदत विच चुप कर जो ओ जी हुण वेखो ना तुसीं फिर जिंदे कहदा इहदे गल वेख्या ऐ ही बलियां दा गुस्ताख। ओ बई ये च गुस्ताखी नहीं ये च रब दी तौहीन है। वो दसो रब ने एक गल कही नहीं रब ने एक गल होई नहीं। शरीयत साडी दीन साडा पूरा है। एडा वड्डा कीदा कर लिया जे कि बुजुर्गां ने सिर्फ की है हुण कादरी निस्बत सब तो आला होनी है। इत्थे निस्बत तुहानूं कुरान पढ़न की लोड़ नहीं नमाज़ पढ़न की लोड़ नहीं तुहानूं अकीदा तौहीद बनाउण दी लोड़ नहीं रिसालत बनाउण दी लोड़ नहीं तुहानूं शरीयत चलण दी लोड़ कोई नहीं। बस लड़ लजपालां दे लड़ लग्या मेथों काम परे रहिंदे सरकार निस्बत जोड़ी मेरा बेड़ा पार इस आ गंदी फिक्र अपनाउण वास्ते कि मैं बुजुर्गां नाल चूंकि मैं बुआ लड़ लग गया लिहाजा उम्मत नूं सब तो बाईपास कराउणा सी। ते की कहता जनाब तेनू निस्बत ही काफ़ी है चल तेनू कोई कुरान पढ़ने की दीन ते चलने की लोड़ नहीं तेरी बाबे होना निस्बत है तेरा बेड़ा। तो जिन्हों पता लगेगा ये वो नमाज पढ़ेगा वो रोज़ा रखेगा वो वेलने बाई गर्मी में रोजे रखे उन्होंने पता सरकार जाने दे आप बख्शे बख्शाए। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को नहीं माफ़ी दी मामला नहीं किया। नबी सलाम एक बच्चे की कबर से खड़े ने ते नबी सलाम ने अल्लाहु अकबर ते नबी सलाम ने लोगो ए कबर ने इस बच्चे को दबाया है तो जेड़ा बंदा भी कबर चाहता जे कबर दबाउंदी जे। आपने फरमाया लऊ जो है इन्ना लिल कब्र ज़ख्त ज़ुख्ततन कबर हर एक दबाउंदी जे लऊ नजा मिनहा अहदुन अगर इस कबर के दबाउण तो कोई बच सकता हुंदा ला
لنجا ھذا الصبی تے آپ بچہ معصوم ہے یہ بیچارہ شید پابند بھی نہیں اے بچ جانا سی تے ایتھے تے وہ بھی دعا کوئی نہیں ہے ہجے تو یہ بہت کہانیاں نے جی عام مرزا بریلوی صاحب کی مصدقہ اور کتابیں چاہتا پتا کہ لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق شدہ کتاب ہے ٹائٹل لے کے چھاپ کے تے بنڈ دے ہوں دسو کوئی بولن نو تیار ہے پوچھن نو تیار ہے کہ یار ایڈا وڈا کفر تسی رب دے اوتے بول چھڈیا قرآن اس بندے نو کائنات دا سب تو وڈا ظالم کہندا جڑا اللہ تے کی بولدا ہے وہ قبر دا معاملہ ایمان بالغیب او دا پتہ ہی نہیں اندر بیتی کی بندے نال کوئی جاندا جے کوئی آلہ نہیں وہ قبر دے سوال جواب بھی سارے پتہ لگ گیا اگو جواب کی ملے فرشتہ آسمانہ دے گیا رب نو بھی پوچھ کے آ گیا رب نے بھی نسبت نہ معاف کرتا اور تو اگوں رب بے بس بھی ہو گیا سارا کچھ ہی کر لیا تے پھر یہ دسو یہ جڑی کہانیاں کڑیاں نے مذہبی عقیدت دے اندر پیر پرستی دے نا تے قرآن دی روح نہ اے بدترین ظلم جے کائنات ادو وڈا کو ظلم تے جے کہہ دیو تے پھر کہنا اے ولیاں دے گستاخ نے ہوں دسو قرآن یہ گل کہن دیا دلیل نہ قرآن اس گل دی کوئی نہ حدیث اللہ دی قسمیں اگر خالی نسبت نہ معافی ہوندی نا تو سب تو اچھی نسبت رسول اللہ نا سارے نبیوں دے سردار نے جے نسبت تے بخشش ہوندی نا تے پھر نبی تو وڈی نسبت کوئی نہیں نسبت نبی تو وڈی ابو طالب نے وڈی کڈی وڈی نسبت سے ابو طالب دی ابے دے ابا جی دے مقام تے سن باپ دی طرح سی چاچا سن سگا تے خود پیارے پیغمبر ام الرجل سن وہ ابھی ہے جڑا انسان دا چاچا ہوندا نا وہ باپ دی طرح ہی ہوندا جی او دا مقام باپ والا ہی ہوندا جی نبی علیہ السلام نے چاچے نو تائے نو باپ دا مقام دیتا ہے تے آپ واسطے باپ دی طرح سی لیکن کیا یہ نسبت بچا گئی مسئلہ اس واسطے ایک سب تو بڑا کائنات دا ایک جس نے بطور مثال ایک دو واقعہ بیان کیتے نے یہ او کفریات نے جیڑیاں مصدقہ نے جیڑی تصدیق شدہ جنہوں سینہ زوری نہ بڑی تھینٹک سمجھ کے بیان کیتا جاندہ ہے اور قرآن کہندا ہے ایک کائنات دا سب تو بڑا ظلم ہے ومن ازلمو اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس آدمی سے افطرا جس نے باندھا ہے اللہ اللہ پر قاضی بن جھوٹ یعنی جو اللہ دے تو جھوٹ بولدا ہے وہ کائنات دا سب تو بڑا کی ہے ظالم انسان ہے اس واسطے اللہ وال نسبت کرن تو پہلا سوچو کہ میں جڑی گل کہہ رہا ہوں یا رب دی بات دا معیار رب دا قرآن ہے یا رب دی بات دا معیار پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پیارے پیغمبر دے شاگرد دین دے معیار ایمان دا معیار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایچو میرے کو دلیل نہیں تو میں نے 20 باری سوچ چاہیے کہ میں اگر اپنے کولو اللہ وال گل منسوب کراں گا تو میں کائنات دا بدترین ظالم انسان قرار پاواں گا ایک ترنا پھر دہرا لیے فرمایا وہذا کتاب انزلناہ مبارک یہ کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو اور یہ کتاب برکت والی ہے مصدق الذی اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی الذی بین یدیہ جو اس کے آن کے پاس ہے ولتنذر اور تاکہ تو ڈرائے القری مکے والوں کو بھی ومن حولھا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے آس پاس ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر یؤمنون بھی وہ بھی اس قرآن کو مانتے ہیں کیوں قرآن کی تصدیق کی کتاب موجود ہے مایا وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس آدمی سے افطرا جس نے باندھ دیا اللہ اللہ پر قاضی بن جھوٹ سوامی ہم دیکھ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک